بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ حاملہ عورت رمضان کا روزہ کب چھوڑ سکتی ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ حاملہ عورت دو صورتوں میں رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، ایک مشقت، دوسرا خوف مضرت۔ اب یہ مشقت کیا ہے؟ مشقت مشکل محسوس ہونے کو کہیں گے، مشکل روزہ مکمل کرنا مشکل جہاں محسوس ہونے لگ جائے، چاہے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہونے کی وجہ سے، یا بہت سخت پیاس لگنے کی وجہ سے، یا بہت سخت بھوک لگنے کی وجہ سے، یا بالکل لاغر ہو جانے کی وجہ سے کہ اٹھنا چلنا پھرنا مشکل ہو جا رہا ہے۔ بہرحال جو بھی چیز سے روزے کو مکمل کرنا بہت مشکل محسوس ہونے لگ جائے تو یہ مشقت ہے۔ تو روزے کو مکمل کرنے میں اگر مشقت محسوس ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں روزے کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ تھوڑی بہت پیاس محسوس ہوئی لہذا روزہ چھوڑ رہے ہیں، یا تھوڑی بہت بھوک محسوس ہوئی تو روزہ چھوڑ رہے ہیں، یعنی معمولی سی چیزوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو مشقت نہیں کہتے ہیں۔ تو اگر مشقت محسوس ہو جائے تو ایسی صورت میں روزے کو چھوڑ سکتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے خوف مضرت، کوئی نقصان ہو جانے کا خوف۔ نقصان ہوا تو نہیں ہے لیکن ہونے کا خوف ہے اگر روزہ رکھے، جیسا بی پی بہت لو ہو جانے کا خوف ہے، یا شوگر لو ہو جانے کا خوف ہے، یا خون میں بہت کمی ہونے کا خوف ہے۔ یہ چیزیں ہوئی تو نہیں ہیں لیکن روزہ رکھنے کی صورت میں یہ ہو جانے کا امکان ہے، خوف ہے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اب یہ جو مشقت ہے یہ کون طے کرے گا؟ یہ خود حاملہ عورت طے کرے گی، وہ خود طے کرے گی کہ اس کو مشقت محسوس ہو رہی ہے، مشکل محسوس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے خوف مضرت، اس کو جو ہے اس کا طبیب طے کرے گا، اس کا جو ڈاکٹر ہے وہ طے کرے گا۔ اور یہ دونوں جو اسباب ہیں اس کو فقہاء کرام نے قرآن و سنت سے اخذ کیا ہے۔ ظاہر ہے جب شریعت کا حکم ہے تو قرآن و سنت سے اخذ کیا جاتا ہے۔ تو مشقت کی دلیل یہ ہے کہ مشقت کی صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، یا کوئی بھی حکم شرعی کو جو ہے چھوڑا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ روزے کے متعلق ہی گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ تو ظاہر ہے اگر مشقت ہوگی تو یہ تو آسانی نہیں ہے، یہ تو عسر ہے، یہ تو مشکل ہے۔ تو اللہ رب العزت تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، آسانی کو چاہتا ہے۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ جتنے دن مشقت محسوس ہو رہی ہے اتنے دن روزہ چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد رمضان کی گزر جانے کے بعد اور صحت جب ساتھ دے گی، ولادت ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جو ہے صحت ساتھ دے گی، صحت درست رہے گی، تو اس وقت جو ہے ان دنوں کے بدلے ایک ایک روزہ رکھ لیا جائے گا۔ شریعت کا قاعدہ ہے المشقت تجلب التیسیر، کہ جہاں مشقت محسوس ہوتی ہے تو شریعت خود بخود جو ہے آسانی کو کھینچ لاتی ہے۔ اور یہاں میں یہ فقہ کا قاعدہ کیوں بیان کیا خاص طور پہ؟ تاکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو فقہ نہیں چاہیے، ہم کو جو ہے قرآن اور حدیث چاہیے، تو یہ بالکل نادانی والی بات ہے، کیونکہ فقہ جو ہے قرآن اور حدیث سے ہی لیا گیا ہے، اور امت نے جو محنت کر کے قرآن اور حدیث سے جو قاعدوں کو اور جو ہے علم کو لیا ہے، جو احکام کو لیا ہے اور سمجھا ہے، اس کو جو ہے فقہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے المشقت تجلب التیسیر، یہ جو فقہ کا قاعدہ ہے یہ بالکل قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ بہرحال دوسرا جو سبب ہے خوف مضرت، یہ بھی جو ہے قرآن سے اور سنت سے لیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور ظاہر ہے کہ اگر خون کی کمی ہوتی جا رہی ہے، یا بی پی لو ہوتے جا رہا ہے، یا شوگر جو ہے لو ہوتی جا رہی ہے، اس کے باوجود روزہ رکھتے جا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو اور اپنا جو بچہ ہے اس کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو ایسا کرنے کی بالکل اجازت نہیں رہے گی۔ اس لیے فقہاء کرام نے بیان کیا کہ اگر خوف مضرت ہو، ضرر کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں روزہ جو ہے چھوڑا جا سکتا ہے۔
اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ تو اگر حاملہ عورت اس حالت میں ہو جیسا کہ ہم نے بیان کیا، خون کی کمی ہو جا رہی ہے، یہ ہو جا رہی ہے، اس طرح کے اگر نقصانات ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یا تو وہ حاملہ جو ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے یا پھر اپنے بچے کو نقصان پہنچا رہی ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے حرام ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مشقت ہو یا خوف مضرت ہو، یعنی روزہ جو ہے بہت مشکل لگ رہا ہو، اس کو مکمل کرنا مشکل لگ رہا ہو، یا پھر کسی قسم کا روزہ رکھنے کی صورت میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، تو یہ دونوں صورتوں میں روزے کو جو ہے حاملہ عورت چھوڑ سکتی ہے، لیکن ساتھ میں اللہ رب العزت سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اور اگر اس طرح کی مشقت یا مضرت محسوس نہیں ہو رہی ہے، تھوڑا بہت کچھ پیاس لگ رہی ہے یا بھوک لگ رہی ہے یا معمولی سا کچھ جو ہے تھکان محسوس ہو رہی ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر روزہ چھوڑ دیں گے تو اس سے جو ہے بہت بڑا گناہ ہوگا۔ کیونکہ اصل میں رمضان کا جو دن ہوتا ہے اس میں کچھ بھی کھانا پینا بالغ مسلمانوں پر حرام ہے، یہ اصل میں حرام ہے۔ جیسا کہ شراب حرام ہے، لیکن مجبوری کی صورت کچھ ہلاک ہونے کی اگر خطرہ ہے تو ایسی صورت میں پی سکتے ہیں، یا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جانے کا خوف ہے، یا اس کے بغیر جو ہے آپریشن جو ہے نہیں کیا جا سکتا ہے، تو نشہ آور چیز جس طرح لی جا سکتی ہے، تو اصل میں تو حرام تھا وہ، لیکن مجبوری کی صورت میں اس کو جو ہے لینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ویسا ہی رمضان کا جو دن ہوتا ہے اس میں کچھ بھی کھانا پینا مسلمان بالغ پر جو ہے حرام ہوتا ہے، تو اصل میں یہ حرام تھا، لیکن یہ حرام حلال کیسے بن گیا؟ یہ دو مجبوریوں کی صورت میں، ایک مشقت ہے اور ایک جو ہے خوف مضرت ہے۔ اور یہاں ایک مزید بات یہ بھی بتائی جا سکتی ہے کہ اکثر جو حال ہے لوگوں کا، جیسے خواتین جو ہے کافی کمزور ہو چکی ہیں، سبھی انسان جو ہے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، یعنی غذاؤں کی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اور جو ہے آلودگی کی وجہ سے، اور یہ ساری جس طرح کی زندگی جو ہے ہماری ہو گئی ہے، محنت نہیں ہے، کام نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، بیٹھے جگہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے جسم کمزور ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ عورتوں کا تو ایسا حال ہو گیا ہے کہ اگر حامل نہ بھی ہو تو ویسی صورت میں بھی جو ہے خالی اگر نقاب لگا لے تو اس کو سانس لینے مشکل ہو جاتی ہیں۔ کتنے عورتیں جو ہے اس طرح کی شکایت کرتے ہیں اور مسئلے پوچھتے ہیں کہ اگر نقاب لگاؤں میں تو مجھے سانس لینا نہیں آتا ہے برابر۔ تو کمزوری کا جب یہ عالم ہو گیا ہے تو کہ بغیر حمل کے سانس لینا جو ہے اگر مشکل ہو رہا ہے، تو پھر حمل کی حالت میں اس عورت کا کیا حال ہوگا؟ پھر حمل کی حالت میں جو ہے اگر روزہ رہ جائے تو پھر کیا سے کیا اس کا حال ہو جائے گا۔ تو اکثر خواتین کا اس دور میں حمل کی حالت میں روزہ نہیں رکھنا ہی زیادہ مناسب ہے، لیکن یہ ایک عام حکم جو ہے نہیں دیا جا سکتا ہے کہ ساری عورتیں اس طرح کریں۔ ہر ایک کی حالت جو ہے مختلف ہوتی ہے، بعض عورتیں مضبوط ہوتی ہیں اور بعض جو ہے کمزور ہوتی ہیں، ہر کوئی اپنے حال کے حساب سے طے کرنا پڑے گا۔ اب اگر کسی عورت کے پاس جو ہے یہ دونوں اسباب پائے جاتے تھے اس کی وجہ سے، یا دونوں میں سے کوئی ایک سبب جو ہے پایا جاتا تھا اس کی وجہ سے اس نے روزے کو چھوڑ دیا رمضان کے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ رمضان کے گزر جانے کے بعد یا جو ہے وضع حمل کے بعد، جب بچہ پیدا ہو جائے گا اور اس کی صحت جو ہے ٹھیک ہو جائے گی، تو اس کے بعد جو ہے اس کو چاہیے کہ اس دن کے بدلے، یعنی جتنے بھی دن جو ہے رمضان کے چھوٹے ہیں ان کے بدلے جو ہے ایک ایک دن بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔